مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پھر سے محترم ہادی علی چودھری صاحب ہیں اور ہم آج پھر سے ان کو ختم نبوت کے متعلق بعض سوالات پوچھیں گے. السلام علیکم ہادی علی چودھری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہادی صاحب آج کا جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بعض مخالفین کہتے ہیں کہ آپ احمدی جو ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں، لیکن خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھے کہ میں خاتم الاولاد ہوں. نہ صرف یہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے بھی خاتم الانبیاء کہا ہے، تو اس کا کیا پھر مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ نے یہ جو ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا اعتراض پیش کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آخری کا معنی آخری نہیں یا خاتم کا معنی آخری نہیں، یہ درست بات نہیں ہے. ہم قرآن کریم کے، احادیث کے اور لغت کے تمام معنی جو خاتم کے ہیں یا آخر کے ہیں وہ مانتے ہیں اور صدق دل سے مانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی یہ قرار دیا اور ساتھ آخر الانبیاء بھی قرار دیا. تو ہم کیوں نہ مانیں؟ یہ سچائی ہے اور اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور پھر لغت میں جو خاتم کے معنی ہیں اور آخر کے معنی ہیں، ان دونوں میں آخری یعنی نمبر کے حساب سے، یا جس طرح ایک لائن میں کوئی کھڑا ہو تو ایک قطار میں کھڑا ہو تو جو ایک شروع میں ہوگا ایک آخر میں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی الاول اور الآخر ہے، تو کیوں نہ ہم مانیں الآخر، تو کیوں نہ مانیں. آخر کے معنی آخری کے بھی ہوتے ہیں ظاہری طور پر بھی، اور مقام کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ آخر کا لفظ آتا ہے تو اس میں مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے بعد ایک آنے والے کی خبر دی ہے اور بڑی پکی خبر دی ہے، اور ایسی احادیث ہیں جن کو پچھلے 1500 سال میں کوئی رد نہیں کر سکا، اور اسی وجہ سے ایک نبی کے منتظر ہیں اور نبی پرانا لیتے ہیں کہ پرانا آئے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں میں کہیں ذکر نہیں کہ وہ پہلا عیسیٰ آئے گا. نام آنے والے کو عیسیٰ دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ عیسیٰ جو فوت ہو چکا ہے وہ ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. لیکن اب چونکہ بحث ہے خاتم الاولاد اور خاتم النبیین، خاتم انبیائہم حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاتم انبیائہم ذکر کیا ہے. تو اس کو ہم بعد میں لیتے ہیں. پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے لیے خاتم الاولاد اپنے آپ کو قرار دیا، تریاق القلوب کتاب میں ہے، تو اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ میری ایک بہن تھی جو پیدا ہوئی، وہ پہلے پیدا ہوئی اور میں بعد میں ہوا، اور میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا. اب یہاں خاتم کے معنی دونوں لگتے ہیں، یعنی سب سے آخر میں پیدا ہونے والے ہیں آپ سے پہلے آپ کی بہن پیدا ہو گئی اور دوسرے جو آپ کے بھائی تھے وہ بھی پہلے تھے، آپ سب سے آخر میں پیدا ہوئے ہیں. تو وقت کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے آپ آخری بیٹے تھے. تو جب لغت میں بلوغ الآخر کے معنی بھی موجود ہیں، مجازی معنی ہیں لیکن اپنے موقع پر لگتے ہیں، اور الفاظ کے معنی
دو دو چار چار چھ چھ ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ہر معنی اپنے وقت پر اپنے سیاق و سباق کے مطابق اپنے منظر کے مطابق اپنے معنی ظاہر کرتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے کہ ایسا برا اتفاق ہوا کہ دو بسیں ٹکرائیں اور اس میں 40 لوگ مر گئے۔ اب یہاں لفظ اتفاق ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، تو یہ دونوں معنی اپنے اپنے محل اور موقع پر اپنے معنی دیں گے۔ یہ دونوں لفظ، یعنی لفظ ایک ہے، اس کے محل اور موقع دو ہیں، تو اس کے مطابق دو معنی اس کے ہوں گے۔ تو وہ اتفاق فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی آپ کہیں وہ معنی ہوں گے جو بسیں ٹکرائی ہیں، لیکن یہ اتفاق میں برکت والے دوسرے معنی ہیں۔ تو بہرحال یہ خاتم کے معنی بھی جب بلوغ الآخر لغت میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت امام راغب اصفہانی نے المفردات جو ان کی ہے لغت کی کتاب، قرآن کریم کی لغت ہے وہ، اور دنیا میں سب سے زبردست قرآن کریم کی لغت یہی کتاب ہے۔ اس میں 5 معنی لکھے ہیں، 2 حقیقی ہیں اور 3 مجازی ہیں۔ ہر معنی اپنے وقت پر اپنے معنی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ لکھا کہ میں خاتم الاولاد ہوں، اس میں زمانے کے لحاظ سے اور لائن میں قطار میں آپ سب سے آخر ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہاں بلوغ الآخر کے معنی یہاں اس طرح لگتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کے والدین کی نسل تھی یا آباء و اجداد کی نسل تھی، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر چلی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ینقطع من آبائک و یبدأ منک، کہ اب تمہارے آباء کی جو نسل ہے وہ منقطع ہو جائے گی اور تم سے شروع ہوگی، یبدأ منک، اور یہ نسل اب تیرے سے چلے گی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی الہام ہوا کہ تیرے جدی بھائیوں بہنوں سے اولاد کاٹی جائے گی، ہر شاخ تیرے جدی بہن بھائیوں کی کاٹی جائے گی اور وہ لا ولد ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ تو اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نسل چلی ہے۔ یہ ان الہامات کی سچائی کا بھی ایک زندہ ثبوت ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں سے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک نشان ہے کہ ان کی اولاد منقطع ہو گئی، یعنی ان کو جانتا کوئی نہیں اس طرح۔ اور جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے، آپ پر ایمان لا کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے، ان کی نسلیں موجود ہیں۔ تو یبدأ منک آپ سے وہ چلے ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی اولاد جو ہے وہ کثرت سے سینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کا بڑے بھائی تھے، ان سے اولاد نہیں، ان کی اولاد ختم ہو گئی۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہا، یہ یہاں منقطع کرنے کے بھی معنی ہیں، یعنی بلوغ الآخر۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے، وہ اس کے حقیقی معنوں میں بھی ہے، یعنی حقیقی معنوں میں سے جو اصل معنی اخذ کیے جاتے ہیں، مستنبت ہوتے ہیں، ان میں کمال کا لفظ بھی ہے، یعنی اپنے کمال کو پہنچنا۔ خاتم المحدثین، خاتم المفسرین، خاتم النبیین، خاتم الشعراء، خاتم الاطباء، یہ سارے فضیلت کے اور کمال کے معنی ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو یہاں لفظ استعمال فرمایا خاتم الاولاد، اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ جو کمال آپ کے ذریعہ ظاہر ہوا ہے، آپ کے والد صاحب کی جو اولاد ہوئی، اس میں آپ با کمال بیٹے تھے۔ تو اس لحاظ سے خاتم کے معنی، خاتم الاولاد میں یہ معنی بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو آپ نے بیان فرمایا، یہ ان معنوں میں بالکل اپنی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کے بعد نمبر 1 کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا آپ کے خاندان سے، نمبر 2 آپ کے والدین کی جو اولاد تھی وہ آپ کے ذریعہ سے پھر چلی، باقی منقطع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے بڑے بھائی کی اولاد بھی منقطع ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے بھی ہے۔ اور تیسرا وہی ہے کہ ایسا باکمال بچہ
آپ کے والدین سے یا آپ کے آباء و اجداد میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، تو افضل الاولاد کے معنی بھی اس میں موجود ہے۔ تو یہ عبارت کوئی ایسی نہیں جس سے جماعت احمدیہ کو کوئی الزام دیا جائے، یہ لغوی معنوں کے لحاظ سے اور اپنے لازمی معنی جو حقیقی معنوں سے مستنبت ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ ایک کامل لفظ ہے، مکمل لفظ ہے اور حقیقت افروز لفظ ہے، جس کی سچائی اور حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنی فعلی شہادت سے بھی ظاہر فرمائی ہے۔ جزاکم اللہ حادی صاحب۔ تو پھر یہ آپ نے بہت واضح طور پہ سمجھا دی کہ وہاں پہ خاتم الاولاد کے دو معنی آتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاتم انبیائہم آیا، اس میں پھر کیا مطلب ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں یہ تحریر لکھی ہے، اور اس میں جو ساری تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت موسویہ سے مشابہ قرار دیا ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے مشابہ قرار دیا ہے، کما ارسلنا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ٹھیک ہے نا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو اس میں جو مشابہت ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں، اور پھر ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بعث اللہ رسولہ عیسیٰ ابن مریم وجعلہ خاتم انبیائہم وعلما لساعۃ نقل النبوت مع العذاب۔ آگے آپ نے فرمایا کہ فانذرہم وخشیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کو بنی اسرائیل کے نبیوں کا خاتم بنایا، اور ان کو اس گھڑی کا نشان بنا کر بھیجا جس سے ان کے اندر سے بنی اسرائیل سے نبوت کا انتقال ہونا تھا، نقل مکانی ہونی تھی، یعنی بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نبوت منتقل ہونی تھی۔ اور پھر ساتھ مع العذاب کا لفظ ہے کہ اور وہ عذاب کی نشانی لے کر آئے جو بنی اسرائیل پر ہونا تھا، اور پھر اس سے آپ نے ان کو انذار بھی کیا اور اس سے ڈرایا بھی، آگاہ بھی کیا اور ڈرایا بھی۔ تو یہ خطبہ الہامیہ کی عبارت ہے۔ اب اس میں بھی وہی معنی ہیں جو بلوغ الآخر والے ہیں، کہ آخر میں 1300 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کو ان کا آخری نبی یا قطار میں جو نبی کھڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بے شمار نبی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا بَعْدَهُ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے نبی آئے، لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ آئے ہیں، تو قطار میں آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں۔ تو یہاں اس کے مجازی معنی جو لغت میں موجود ہیں ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ علماً لساعۃ نقل النبوت و مع العذاب، کہ جو نقل نبوت منتقل ہونی تھی بنی اسرائیل سے، اس کے لیے ایک نشان کے طور پر، ایک آگاہی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور عذاب ان کے عذابوں کی خبر دی انہوں نے۔ تو یہ ایک عذاب تھا ان کے لیے کہ نبوت جو ہے ایک انعام ہوتی ہے اور اس کا الٹ جو ہے وہ عذاب ہے، تو وہ نعمت ان سے چھن جائے گی اور یہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آئے گی۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں یہ ذکر فرمایا ہے، پورے تفصیل دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف عورت سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ بنی اسرائیلی نہیں تھے، یعنی نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے، تو چونکہ آپ کا باپ کوئی نہیں تھا اس لیے وہ بنی اسرائیل کے سے نہیں تھے، یا آدھے تھے، ماں کی طرف سے کہہ لیں ذرا، پورے نہیں تھے، آدھے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نشانی تھی کہ اب نبوت بنی اسرائیل میں نہیں رہی، کوئی شخص ایسا نہیں تھا اس امت میں رہ گیا جو ایک نبی کا باپ کہلا سکے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس لحاظ سے وہ بنی اسرائیلی نہیں تھے، تو نبوت ان سے یہ نشان تھا کہ نبوت اب منتقل ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تھے، ایک عظیم الشان نبی جو پیشگوئیوں کے مطابق ہی تھے، مگر بنی اسرائیل سے کٹ کر وہ یہ نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں قطار میں کھڑے ہوئے آخری نبی تھے، تو اس لحاظ سے یہاں بلوغ الاخر کے معنی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو ہر جگہ ہی خاتم النبیین جو قرآن کریم میں ہے اس میں بھی بلوغ الاخر کے معنی ہے، کہ جو تشریعی نبوت تھی اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قطار میں سب سے آخر تھے۔ تو آخر کے معنی اتنے خطرناک نہیں ہیں، یا آخر کا لفظ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ اس کے معنی آخری ہو نہیں سکتے۔ ہماری ساری بحثیں یہی ہوتی ہیں، اور پہلے بزرگوں نے، آئمہ نے، وہ کوئی 2.5 درجن کے قریب ایسے آئمہ ہیں جو بڑے چوٹی کے اولیاء اللہ، مفسرین اور آئمہ اور علماء سلف ہیں، ربانی علماء، جنہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ تشریعی نبوت بند ہوگی، اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری ہیں۔ تو خاتم کے معنی جو ٹائم کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے، یا قطار کے لحاظ سے جو آخر میں ہو، اس کے معنی موجود ہیں وہاں پہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی معنی اطلاق ہوتے ہیں، اور ساتھ اس کے کمال، افضل الانبیاء اور دیگر سارے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو نبوت تھی، جو تشریعی نبوت تھی، وہ بند ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خاتم انبیائہم حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے نبی تھے ان کے سب سے آخر میں آئے، اور انہوں نے مہر کر دی۔ مہر کے معنی بھی اس کے اصلی معنی ہیں، مہر کر دی کہ اب نبوت تم سے چھن گئی ہے۔ تو یہ دونوں معنی یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے لگتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ زمانے کے لحاظ سے، قطار کے لحاظ سے آپ آخری نبی تھے، اور مہر کرنے والے تھے کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اب وہاں نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے نبی بنا کے بھیجا۔ تو یہ یہاں معنی۔ ہادی علی چودھری صاحب، ایک اور حدیث بھی بعض مخالفین پیش کرتے ہیں کہ سب سے جو صحیح تشریح ختم نبوت کی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، اے عباس تو خاتم المہاجرین ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو اصل میں آخری مہاجر تھے۔ جی، یہ جو ہے نا روایت، یہ بڑی عظیم الشان روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں سے ہے جو جوامع الکلم جو فرمایا، وہ شان نکلتی ہے اس فکرے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہجرت فتح مکہ سے تھوڑا پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ چنانچہ لکھا ہے الصحابہ فی تمیز صحابہ، جو صحابہ کے حالات اور ان کا تعارف کراتی ہے اور تفصیلات بتاتی ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ ہاجرہ قبل الفتح بے قلیل و شاہد الفتح، کہ حضرت عباس جو تھے فتح مکہ سے تھوڑا پہلے مدینہ پہنچے ہیں، اور ساتھ ہی پھر تیاری ہوگی مکہ واپس جانے کی، یعنی وہ فتح مکہ والی جو مہم تھی اس کے لیے آپ وسلم روانہ ہوئے، تو حضرت عباس ساتھ تھے اور فتح مکہ میں وہ موجود تھے۔ اب یہ چونکہ بالکل فتح مکہ کے ساتھ ہی تقریباً انہوں نے ہجرت کی اسی کے دنوں میں، تو ان کو یہ ایک اضطراب تھا، ایک بے اطمینانی تھی کہ پتہ نہیں میری ہجرت وہ ہجرت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور
جس کی وجہ سے مہاجرین کا ذکر قرآن میں آتا ہے، یا اس طرح کا ان کے ذہن میں ایک قلق تھا، ایک اضطراب تھا، بے اطمینانی تھی، جس کو انہوں نے اظہار کیا یا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا۔ غالباً انہوں نے شکوہ کیا ہوگا، شکوہ نہیں یعنی بے اطمینانی ظاہر کی ہوگی کہ میں مطمئن نہیں میری ہجرت ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، اطمئنہ یا عمّ، وہ چونکہ آپ کے چچا تھے تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا آپ مطمئن رہیں، انا کا خاتم المہاجرین فی الہجرات کما انا خاتم الانبیاء خاتم النبیین فی النبوت۔ یہ بڑا جامع کلام ہے، بہت جامع کلام، کہ اے میرے چچا تو مطمئن رہ، تو اسی طرح خاتم المہاجرین الہجرہ میں ہے جس طرح میں خاتم النبیین النبوت میں ہوں۔ تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو آخری مہاجر یا نبیوں مہاجرین پر مہر کرنے والا قرار نہیں دیا، بلکہ الہجرہ اور النبوت دو لفظ زائد استعمال فرمائے ہیں، اور الف لام جو ہے تخصیص ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب لا ہجرت بعد الفتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ تشریح کی کہ اس سے مراد الہجرت المخصوصہ ہے، یعنی وہ ہجرت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہو کر فتح مکہ تک رہی۔ جتنے صحابہ وہاں سے مدینہ آ سکے مکے سے، وہ سب اس ہجرت میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے آخر میں سب سے آخری نمبر پر حضرت عباس تھے۔ تو اس لحاظ سے ایک بات تو وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں کہ اس میں بلوغ الآخر کے معنی بھی موجود رہتے ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو یہ تو نہیں قرار دیا کہ آپ نمبروں کے لحاظ سے آخری ہیں، گو تھے وہ، لیکن کیونکہ وہ تو اسی بات کا تو انہیں اضطراب تھا کہ میں آخر میں آیا ہوں، پتہ نہیں یہ شمار ہوتا کہ نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو اطمئنہ کہا ہے، اطمئنہ یا میں ایک منفی قسم کی جو احساسات تھے ان کو مثبت کرنے کے لیے آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگر یہ خوشخبری ہوتی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ افضل الانبیاء بھی ہیں، آپ مہر کرنے والے ہیں، دوسرے نبیوں پر آپ کی نبوت کی مہر ہے، تو یہ معنی حضرت عباس پر تو نہیں لگتے۔ اگر یہ معنی ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اطمئنہ کی بجائے یعنی منفی سے مثبت لانے کی بجائے ابشر کہتے، ابشر یا عمّ، تو تجھے میں بشارت دیتا ہوں کہ تیری تو ہجرت جو ہے بڑی افضل ہے، سب سے افضل ہو گئی، یا تو دوسروں کی ہجرت پر تصدیق کرنے والا ہے۔ تو یہ معنی تو بنتے نہیں، کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ حضرت عباس جو تھے ان کی ہجرت تو اس لحاظ سے کسی درجے میں بھی نہیں آتی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، یا آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ افضل المہاجرین تو آپ تھے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، پھر دیگر صحابہ کی باری آتی ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے الہجرہ اور النبوت کے الفاظ شامل کیے ہیں، یعنی یہ جو مخصوص نبوت ہے وہ وسلم کی تشریعی نبوت ہے، دوسری نبوت عام نبوت ہے، وہ نبوت عامہ ہے۔ تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے اور قطار کے لحاظ سے تشریعی نبیوں میں سے سب سے آخر پر ہے، النبوت المخصوصہ میں سب سے آخر پر ہے، اسی طرح حضرت عباس الہجرت المخصوصہ میں سب سے آخر پر ہے۔ ان کو ہم نہ ہجرت میں دوسروں کے اوپر مہر کرنے والا قرار دے سکتے ہیں، نہ ان کو افضل المہاجرین قرار دے سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے اور نبوت میں سب پر سٹیمپ کرنے والے تھے، چاہے وہ پہلے نبی تھے یا بعد میں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی تھے آپ کی مہر ان پر ہے، مصدق الانبیاء ہیں۔
تو حضرت جو ہے عباس رضی اللہ عنہ وہ تو خاتم المہاجرین ان معنوں میں نہیں استعمال ہو سکتے جس طرح افضل الانبیاء والی بات ہے. تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہجرت میں ان کو بتایا ہے کہ تو اس میں سب سے آخر میں ہے نمبر پر. اب جو ہجرت ہوگی وہ فتح مکہ کے بعد ہوگی، تو لہٰذا وہ ہجرت وہ شمار نہیں ہوگی، لیکن ہجرت بند نہیں ہوگی. یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی النبوت، انا خاتم النبیین فی النبوہ، کہ آپ کے بعد وہ نبوت آئے گی جو مخصوص نبوت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح نبوت کے تحت ہوگی اور بعد میں آئے گی. حضرت عباس کے بعد نہ ہجرت بند ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند نہیں ہوئی. آپ نے خود نبی کی پیشگوئی کی اور سارے اس کے منتظر ہیں. احمدی اس کو قبول کر چکے ہیں، اس کی بعثت ہو گئی، دوسرے ابھی منتظر ہیں. جو نہ آئے گا نہ وہ آ سکتا ہے کیونکہ فوت ہو چکا ہے. لیکن حضرت عباس کے ذریعہ ہجرت کو بند نہیں کیا گیا، یہ واضح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو بند نہیں کیا گیا. ہجرتیں جاری ہیں. مکے سے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے بعد مدینہ منتقل ہوئے ہیں. امیر معاویہ بھی اس وقت منتقل ہوئے ہیں اور لوگ بھی. اور اس کے علاوہ امت قیامت تک ہجرتیں جاری رہنی تھی. تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ ہجرت بند ہو گئی، آپ آخری مہاجر تھے. تو اس لیے اس کے معنی وہ دیکھنے چاہیے جو حقیقت کے مطابق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جامع کلام کے نیچے جو بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے نکالی ہے وہ بڑی عظمت والی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انت خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین. آپ نے بڑا اس میں معین طور پر دو الفاظ جڑے ہیں جو ہیروں کی طرح چمکتے ہیں. انت خاتم المہاجرین فی الہجرت کما انا خاتم النبیین فی النبوت. تو اس میں النبوت المخصوصہ یعنی تشریح نبوت، اور حضرت عباس کے لیے الہجرت المخصوصہ جو خاص ہجرت تھی جو قرآن کریم جن کو مہاجرین کہتا ہے. تو یہ اس کا معنی ہے. اس کے معنی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتے کہ حضرت عباس کو رضی اللہ عنہ کو افضل المہاجرین قرار دیا ہو یا ان کے بعد ہجرت کو بند کر دیا گیا. دونوں معنی نہیں ہیں. ایک اور اعتراض جو آج کل بھی بعض مخالفین کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ہی اپنی جو پہلی کتاب میں اس میں واضح لکھا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لا نبی آبادی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں نے کیسے ممکن ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ میں نبی نہیں ہوں. یعنی نبوت کی جو مجموعی اور وائڈ جامع تشریح ہے اس میں کبھی بھی آپ نے نہیں لکھا کہ میں نبی نہیں ہوں. آپ نے صرف اس نبوت سے انکار کیا ہے جو تشریح ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کسی کو کھڑا کرتی ہے، جو اسلامی شریعت کو، آخری شریعت، مکمل شریعت کو منسوخ کر کے خود نبوت کا دعویٰ کرتی ہے. اس نبوت سے آپ نے انکار کیا ہے، دوسری نبوت سے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک یہ کہ امت میں جو نبوت کے بارے میں اصطلاحیں ہیں، نبوت کس قسم کی ہے؟ یہ تین قسم کی ہے. ایک تشریعی نبوت، جس طرح حضرت آدم تھے، حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تشریعی نبوت ہے. سب سے بڑی جو نبوت ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد ایک نبوت ہے جو یعنی یہ پہلے بزرگوں نے یہ اصطلاحیں استعمال کی ہیں، اس کو کہتے ہیں مستقل نبوت. مستقل نبوت وہ ہے کہ اس میں کسی نبی کے تابع ہو کر اس مقام تک پہنچنا یہ نہیں شمار ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل نبی ہوتا ہے.
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے نبی تھے ان کی کیفیت یہی تھے، مستقل نبی۔ تیسری نبوت جو ہے وہ غیر مستقل ذلی نبوت ہے، یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مشروط ہے، اس لیے اس کو ذلی کہتے ہیں کہ اگر اصل موجود ہے تو تب ذل بنتا ہے، سایہ بنتا ہے، اگر اصل کوئی نہیں ہے تو سایہ نہیں بنتا۔ درخت ہے، عمارت ہے، کوئی بھی چیز ہے، روشنی سے اس کا سایہ بنے گا، اصل موجود ہو تو سایہ بنے گا، اگر نہیں ہے تو سایہ نہیں ہے۔ تو یہ میں یطع اللہ و رسولہ والی آیت سے یہ نبوت ہے، غیر مستقل ذلی نبوت، غیر تشریعی، غیر مستقل اور ذلی نبوت۔ تو یہ تین قسمیں ہیں، لیکن اس میں جو یہ تیسری قسم کی نبوت ہے، اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تین قسم کی نبوتیں، یعنی یہ ایک الگ قسم کی تین نبوتیں تھیں جو ایک نبوت کی مکمل تشریح یا اس کی اقسام کے بارے میں ہے، لیکن نبوت کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آپ کی نبوت کی وجہ سے جو نبوتیں جاری ہوئیں امت میں وہ بھی تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہے جو محدثیت کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو محدثیت کو بھی نبوت سے تعبیر کیا، کثرت مکالمہ مخاطبہ، اس کو شارحین نے نبوت سے موسوم کیا ہے۔ تو امت میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے تھے، ان کو اس نبوت سے وافر حصہ ملا ہے اور وہ نبوت کے مقامات پر کھڑے تھے لیکن نبی نہیں کہلائے۔ اور دوسری نبوت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ مقام نبوت پر تو موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کا نام نہیں دیا۔ تو یہ دونوں پہلو تقریباً ایک بن جاتے ہیں، لیکن اصطلاح کے لحاظ سے یا لفظوں کے لحاظ سے یہ دو مختلف چیزیں بن جاتی ہیں کہ مقام نبی دیا گیا، نام نبی نہیں دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح، اب بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت داؤد بھی ہیں، حضرت سلیمان، بہت سارے نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اس امت میں ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنے بلند مقام کے اور خدا تعالیٰ سے کرامات لینے والے، معجزات لینے والے، ہم کلام ہونے والے وہ بزرگ تھے۔ پچھلی 13-14 صدیاں جو ہیں ایسے بزرگوں سے بھری ہوئی ہیں، ہزارہ لوگ ہیں یہ۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، ختم نبوت کا فیض ہے کہ ان پر مہر لگی ہے نبوت کی۔ اور میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے، اور ان الفاظ میں ایک ان کا شکوہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوتی الانبیاء و اسم نبوت، جو پہلے نبی تھے ان کو نام نبی دیا گیا، وہ اوتی نہ لقبہ، اور ہمیں صرف لقب دے دیا کہ ہم نبی تو ہیں لیکن ہمیں نام نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ نہیں کیا، مقرر نہیں کیا۔ اے حجرہ علینا اسم النبوت، اے حجرہ علینا اسم النبوت، ہم سے اسم نبوت روک لیا گیا ہے۔ ما ان الحق یخبرنا فی سرائنا معنی کلام ہی و کلام رسول ہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوتوں میں اپنے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی سمجھاتا ہے۔ آگے پھر وہ یہ کہتے ہیں وَيُقَالُ صاحب حاضر المقام الانبیاء الاولیاء، اس مقام پر جو شخص فائز ہوگا وہ اولیاء کا نبی ہے یا اولیاء میں سے نبی ہے۔ تو یہ نبوتیں تو اسلام میں جاری ہیں، کون کہتا ہے نبوت بند ہوئی ہے؟ صرف یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر ان پر ہوگی تو وہ نبی کے مقام پر پہنچے گا، نبوت کے مقام پر پہنچے گے۔ تیسری قسم وہ ہے جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم آئے گا، یوشکم ان عاشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم حکما عدلا اماما مہدیا، یہ الفاظ ہیں روایتوں میں۔
صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے لوگ زندہ ہوں گے جو مسیح ابن مریم کو اس حالت میں پائیں گے، اس حالت میں دیکھیں گے کہ وہ حکم عدل اور امام مہدی ہوگا۔ مسیح امام مہدی ہوگا، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ابن ماجہ میں بھی یہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ نبوت تو موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ باتیں اوجھل نہیں تھی، اس لیے آپ نے اپنی نبوت کو کبھی محدثیت سے تعبیر کیا، کبھی علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل کے بلند مقام پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور کبھی نبوت کے طور پر بھی آپ نے اپنے آپ کو نبی کہا، لیکن اس وقت تک اعلان نہیں کیا جب تک خدا تعالیٰ نے بارش کی طرح وحی کے ذریعہ آپ کو نہیں بتایا کہ تیرا نام بھی اس میں نبی ہے، تجھے نام نبوت بھی دیا گیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر جگہ جہاں بھی ذکر کیا، اس میں تشریعی نبوت یا ایسی نبوت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، اسلام کی شریعت کو ختم کرنے والی ہو، ایسا کبھی دعویٰ نہیں کیا، اور ہر جگہ اس کا انکار کیا ہے، اور ہر جگہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں۔ براہین احمدیہ میں دیکھیں الہام موجود ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ تو مرسل نہیں ہے، مرسل رسول ہے۔ تو اس طرح کے الہامات تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے آپ کو دیے، لیکن آپ اپنی نبوت کو محدثیت سے یا اس پیرائے میں لیتے رہے کہ یہ مقام موجود ہے امت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور اس کی وجہ سے یہ مقام ملتے ہیں، اور آپ اس مقام پر موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جب واضح طور پر آپ کو بار بار فرمایا کہ اس میں نبی بھی تیرے ساتھ موجود ہے، تو آپ نے یہ اعلان فرمائے، اور واضح طور پر یہ اعلان فرمایا۔ ایک غلطی کا ازالہ میں یہ بڑا وضاحت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کے طور پر آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کو لے کر آیا ہوں، کوئی نئی نبوت نہیں لایا۔ تو گھر کی جو بات تھی وہ گھر میں رہی ہے۔ تو یہ ایک غلطی کے ازالہ میں آپ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنَّ لِذِلٍّ أَن يُخَالِفَ أَصْلَهُ، جو سایہ ہوتا ہے وہ اپنے اصل کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ فَمَا فِيهِ مِنْ وَجْهِ يَلُوهُ وَيَظْهَرُ، جو مجھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ نے جو لیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مالک یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ تو جو لیا سارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، خود اس کے ہو کر، اس کا سایہ بن کر آپ نے تمام نقوش لیے ہیں نبوت کے، اور جو دیا فرمایا یا قطرہ زبہر کمال محمد است، جو میں مخلوق کو دے رہا ہوں، انسانیت کو دے رہا ہوں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر کا محض ایک قطرہ ہے۔ این چشمہ اے رواں کے بخل کے خدا دے ہم، آپ نے جو علوم کا ایک چشمہ پھوڑا ہے یہاں پہ، اور پانی ساری دنیا میں بکھرا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ این چشمہ اے رواں کے بخل کے خدا دے ہم، یہ خدا کی مخلوق کو جو میں دے رہا ہوں یہ ایک چشمہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر ذخار سے محض ایک قطرہ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی جگہ ایسا انکار نہیں کیا کہ جس سے اپنی ذلی نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حاصل کردہ نبوت سے انکار کیا ہو۔ آپ نے جہاں انکار کیا ہے وہاں تشریعی نبوت کا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑا ہونے والی نبوت کا انکار کیا ہے، اور باقی ہر جگہ اقرار موجود ہے، اور شروع سے اخیر تک الہامات میں بھی موجود ہے، اور کتابوں میں آپ نے وضاحتیں فرمائی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ الزام لگانا کہ آپ کبھی کچھ دعویٰ کرتے تھے کبھی انکار کرتے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ آپ پر واضح تھا، اور کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کو اپنے بارے میں یہ ہو کہ میں نبی نہیں۔ ہاں، اس کی تعبیر
محدثیت سے کرتے رہے یا دوسری حدیث کے مطابق کرتے رہے، اور جہاں انکار کیا وہاں تشریح نبوت کا اور آن سلم کے مقابل پر نبی ہونے کا انکار کیا۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم ختم نبوت پہ بعض سوالات کریں گے، پھر اس سیریز کے بعد انشاءاللہ بعض جو اعتراضات حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ ہوتے ہیں ان کے بھی آپ سے ہم انشاءاللہ جواب سنیں گے۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ، احسن الجزا۔